الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالی کو سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا نا کہ اللہ والے ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، اللہ والے ان 10 دنوں میں ہمارے جیسے غفلت کا شکار نہیں رہتے تھے۔ امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں، حجاج بن یوسف نے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر عشرے ذی الحجہ میں عبادت کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں عبادت کتاب لانا سب کے بس کی بات نہ ہوتی۔ وہ کہتے تھے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، کہ عشرے ذی الحجہ کی راتوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ۔ آج ہم خود بجھے ہوتے، مسلمان ہیں ہم، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عشرے ذی الحجہ کی راتوں میں چراغ مت بجھاؤ، مطلب عبادت کرو، سو مت۔ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے ہے۔ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور محرم کے پہلے 10 دن۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت الناس وانہم لیکبرون فی العشر حتی کنت اشبہ بالامواج من کثرتها۔ میں نے اللہ والوں کو، سلف صالحین کو پایا کہ وہ ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ تکبیریں بیان کرتے تھے کہ میں تکبیروں کی کثرت کو سمندر کی لہروں سے تشبیہ دیتا ہوں، کہ سمندر میں جیسے لہر آتی ہے ویسے ہی لوگ جو ہے نا ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر جگہ پر تکبیرات بیان کرتے تھے۔ اور آج ہر طرف خاموشی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ عشرے ذی الحجہ میں ہم ہیں۔ میرے بھائیوں، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو کتنے لیکچرز ہوتے ہیں، رمضان کا استقبال کیسے کرے۔ بھئی عشرے ذی الحجہ کا استقبال کیسے کرے، اس تعلق سے لیکچر نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے لیکچر ہونا چاہیے کہ آخر عشرے ذی الحجہ کا استقبال کیسے کریں۔ لہذا میرے بھائیوں، دینی بہنوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو زندگی دی ہے کہ ہم اس عشرہ کو پالیں گے۔ تو اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کریں کہ اے اللہ تو نے ہم کو اب تک زندہ رکھا کہ ہم نے اس عشرے کو پا لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سچی توبہ کریں، پچھلے سالوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں سو ہوئیں، اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، پڑوسیوں کو بتائیں، اور اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں، تعلقات بحال کریں۔ ہمیں دوڑنا ہے جنت کی طرف۔ ہمیں موت سے پہلے قبر کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ موت آئے گی، جن کے لیے ہم تھک رہے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، وہی ہمیں غسل دیں گے، کفن دیں گے، کندھے پر لاد دیں گے، اور تنگ و تاریک کوٹری میں سلا کر آ جائیں گے، پھر بھول جائیں گے۔ وہ آج ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپنے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني، کوتاہ ہے وہ انسان جو اپنی نفس کی چاہتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ ایک مومن کی حالت ویسی نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، وہ عشرے ذی الحجہ کو نہیں پا رہے۔ کیا ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ اگلے سال عشرے ذی الحجہ کو پالیں گے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب کے سب توبہ کرو۔ توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ، گناہوں کو چھوڑ دے، ان پر ملال ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ لوگوں کا حق مارا ہے، ادائیگی کر دے، زندگی کا نیا صفحہ کھولیں، آپسی تعلقات کو بحال کریں،
صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا سوائے دو آدمیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، تو صلح کر لیں، تعلقات بحال کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ پختہ عزم کریں کہ عشرے ذی الحجہ کی یہ بابرکت ایام ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ہم ان کا بحسن و خوبی استقبال کریں گے، رب کی مرضیات کے سامان تیار کریں گے، نیکیاں کریں گے اور عہد کریں اپنے آپ سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں گنتی کے یہ چند دن ہیں جو بہت جلد گزر جائیں گے، اگر ہم نے ان کی قدر کی تو یہ ہمارے لیے گواہ ہیں، ورنہ ہمارے خلاف گواہ ہوں گے۔ میرے بھائیو، ان 10 دنوں میں کرنے والے کام کیا ہیں، اسی پر اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان 10 دنوں میں اگر کرنے والے کام ہیں تو حج اور عمرہ کرنا ہے۔ حج جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ دوسری روایت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور کوئی شہوانی فعل اس بیچ نہیں کرتا ہے اور نہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر کے آتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے غریب لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے موقع رکھا ہے جو حج پر نہیں جا سکتے ہیں، وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی حج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 5 طریقے ایسے بتاؤں گا، نوٹ کیجئے، اور اگر چاہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں حج کا ثواب پائیں تو اتنی محنت کر کے جو لوگ حج کا ثواب پا رہے ہیں اتنا ثواب آپ گھر بیٹھے بیٹھے پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فریضہ حج ہم سے ساقط ہو جائے گا، نہیں۔ پہلے نمبر پر مسجد جائیں، فرض نماز ادا کریں جماعت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، من مشى الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجہ، جو آدمی جماعت سے فرض نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری بہنیں بھی اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو مسجد بھیج کر کے یہ اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، ذکر میں لگے رہیں یہاں تک کہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعت ادا کر لیں، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، جو آدمی جماعت سے فجر کی نماز ادا کرے پھر بیٹھ کر ذکر میں لگا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر 2 رکعت ادا کر لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر کے اذکار کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مالدار صحابہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، حج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ اجر اور ثواب میں بادی لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو تم ان پر بادی لے جاؤ گے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ دوسری روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، تمہیں حج اور عمرے کا گویا کہ ثواب ملے گا۔ چوتھے نمبر پر امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو آدمی مسجد جاتا ہے کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری بہنیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو مسجد بھیج کر کے کہ وہ وہاں جانے کے بعد کچھ سیکھیں یا سکھائیں، یہ اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی ویسے ہی حج کا ثواب ہے۔ امام
طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا فاسأل اللہ فی برہا فاذا فعلت فانت حاج معتمر، جاؤ ماں کی خدمت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ ایک جو یہ روایت آتی ہے کہ ایک لڑکا اگر رحمت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو ہر بار دیکھنے کی وجہ سے اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے یا 70 حج کا ثواب ملتا ہے، یہ بکواس ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ ماں کی خدمت کرنا حج کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہیں جن کو انجام دے کر ہم گھر پہ رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ان 10 دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہم حج کریں۔ حج پہ نہیں جا سکے ہیں تو یہ کام کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری بہنیں اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کو مسجد بھیج کر کے مسجد کی جماعت سے نماز ادا کروا کر کے یہ اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے ایک نفلی روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے ایک نفلی روزہ۔ تو اگر ہم سب سے افضل دنوں میں روزہ رکھیں گے تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10 دنوں میں کیا معمول ہوتا تھا؟ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ عشرے ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، یعنی 1 سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے کے بارے میں کہتے ہیں انہ مستحب استحبابا شدیدا، کہ یہ بہت زیادہ مستحب روزہ ہے، اور خاص طور پر عرفہ کے روزے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جو لوگ ہندوستان میں ہیں وہ ہندوستان کے مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا یہ روزہ رکھیں گے، لیکن ان 9 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سامنے آ گیا تو صرف ایک روزہ پہ بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں 9 دنوں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بہرحال زیادہ سے زیادہ روزے ان 9 دنوں میں رکھنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں پہلے ترجیح دینی ہے نمازوں میں فرائض کو۔ فرض نمازیں جماعت سے ادا کریں، مسجد جا کر کے مرد حضرات اور عورتیں وقت پر نمازیں ادا کریں، اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا علیک بکثرۃ السجود للہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدے کرو، یعنی نماز پڑھو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنا درجہ بلند کرانا چاہ رہے ہیں، گناہ معاف کروانا چاہ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں پہ دھیان دیں، نفلی نمازیں پڑھیں، اور چوتھے نمبر پر اذکار اور اورات کا اہتمام کریں۔ یہ ان 10 دنوں کے کاموں میں بہت
اہمیت رکھنے والے کام ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم یہ 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، لہذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا کرو۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور زور سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر کے لوگ بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ بازار گونج جایا کرتا تھا تکبیروں کی وجہ سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ عشر ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تکبیریں جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مطلق جو ہے یہ کسی بھی وقت، کسی بھی آن، کسی بھی لمحے میں کہی جائے گی، لیکن تکبیر مقید جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کہی جائے گی۔ تکبیر مطلق کا جو وقت ہے یہ عشر ذی الحجہ کے شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے تک تکبیر مطلق کا وقت رہتا ہے۔ ان اوقات میں تکبیرات کہنے چاہیے، زور زور سے تکبیرات کہنے چاہیے۔ البتہ تکبیر مقید کی شروعات غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر کے بعد تک اس کی مدت رہتی ہے۔ تو ہمیں تکبیرات مقید اور تکبیرات مطلق دونوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تکبیرات مقید کا اہتمام فرض نمازوں کے بعد ہوگا، جبکہ تکبیرات مطلق کا اہتمام عشر ذی الحجہ میں یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کے آخری دن سورج ڈوبنے تک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دیگر بہنوں، اب ہم آخری گفتگو میں آ چکے ہیں۔ یہ دن سال کے سب سے افضل دن ہیں، سال کے سب سے عظیم دن ہیں، اور ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں میں جماعت سے نمازوں کی پابندی کریں گے، 9 دنوں کے روزے رکھیں گے، اگر ممکن ہو سکتا ہو تو 1 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، نفلی نمازیں پڑھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں گے، ہم خود نیک عمل کریں گے، اپنی فیملی کو تیار کریں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے، اور اپنے گھر میں ایمانی ماحول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔